الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایمانداروں کا مجمع ہے، ایمانداری سے درود شریف پڑھ لیجئے، پڑھیے اللہم سیدنا جد الحسن والحسین وعلا آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات، سروں کے خیز میں ایک ایسی نورانی محفل کا انعقاد ہوا ہے جس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اور اس جلسے میں وہ ممبر بیٹھا ہوا ہے اسٹیج پر جس نے ہم جیسے کہیوں کو پڑھا کر اپنی درسگاہ میں پلا کر وہاں تک پہنچایا ہے جو بڑے بڑے قلعوں کو کما کرتے ہوئے نظر آتا ہے، چاہے وہ عداوتوں کے قلعے ہو ان کو بھی کما کرتا ہے، یا خارجیت کے قلعے ہو ان کو بھی کما کرتا ہے۔ حضرات، علامہ و مولانا مفتی ولی اصغر صاحب، میرا بچپن کا ایک زمانہ تھا جب منطق کی کتاب میں ان کے پاس پڑھنے گیا تو پہلی ہی بیٹھک میں اتنا ڈرا دیا کہ میں حیوان ناطق اور ظاہر کو تو بھول ہی گیا، مجھے صرف ولی اصغر صاحب ہی یاد ہے۔ مگر اس وقت جو دھمک میں نے ڈر میں وہ کتاب یاد کر لی، تمام صرف النحو کی کتابیں مضبوط ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، منطق میری آج بھی مضبوط، اور ان کی کتاب پڑھانے کا وہ عالم کہ آج اسی منطق کی دھمس پر اور اسی کی رمق پر اس فقیر اشرفی گدائی جیلانی پوری دنیا میں اور بلکہ خصوصاً پورے ہند میں دورہ کر کے اسی کو دہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر ایک بات مجھے سمجھ میں آئی حضرت کہ اجتماع ضدین اور اجتماع نقیضین وہ جائز ہی نہیں، یا تو دن ہوگی یا رات ہوگا یا دن، تو یا جلسہ ہو یا خاموشی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یا تو دن ہوگا یا رات ہوگی یا دن۔ آپ کے اوپر سے گیا نا، باؤنڈری کے اوپر سے اجتماع ضدین اور نقیضین وہ ہے، یا تو ایک ٹائم پر ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا دن رہے گا یا رات رہے گی یا دن۔ اب جلسہ ہو اور سنی خاموش بیٹھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ارے بابا، آپ کا فائدہ ہے، میرا تھوڑی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ سبحان اللہ کہو، جنت میں آپ کے نام کا درخت لگنا پکا۔ یہ کئی بار بولو گے، کائے کو پکا؟ ارے بابا، جنت میں آپ کا درخت لگا ہے، آپ کے گھر میں میری کوئی چیز موجود ہے تو میرا آپ کے گھر آنا پکا۔
اب جنت میں جب تیرا گھر ہے تو تیرا بھی تو وہاں جانا پکا ہے۔ اب یہ دنیا کی علماء کرام اس سے پاک ہے، مگر دنیا میں ہر آدمی کو ایک دوسرے سے رہتا ہے کہ بھائی اس کی گاڑی زیادہ ہے تو کاش میری بھی گاڑی زیادہ ہو جائے، اس کا بنگلہ ہے تو کاش میرا بھی بنگلہ بڑا ہو جائے، یہ ہر ایک کے دل کی تمنا ہے۔ تو ایسے ہی جنت میں جاؤ گے اور بازو والے نے زیادہ سبحان اللہ کہا ہوگا، اس کے پیڑ زیادہ ہوگے، وہاں پچھتاؤ گے کاش میرے بھی پیڑ زیادہ۔ اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلتا ہے، جلسے میں بولنے سے کام چلتا ہے۔ اب ہر آدمی ایک دوسرے سے لگا لے جو لگتا ہو، اس سے زیادہ میں بولوں گا، اس سے زیادہ پیڑ میرے زیادہ ہو جائیں گے، تاکہ بولتے رہو، کیونکہ بیٹنگ کرنے میں تب مزہ ہے جب بولنگ مضبوط ہو، لگے کہ سنی کا مجمع ہے۔ ایسے بولتے رہنا، سنی ٹھنڈے کا نام نہیں ہے، سنی ولی اصغر صاحب جیسے گرم کا نام ہے۔ ان کی گرمی دیکھ دیکھ کر تو لوگوں کے پیشاب نکل جاتے ہیں، ہم گواہ ہے اس گھٹنا کے۔ ہاں وہی پڑھ پاتا تھا ان کے پاس جو پڑھنا چاہتا تھا، کھیل کود والے تو ادھر سے پتلی گلی پکڑ کے پہلے ہی دن رفو چکر ہو جاتے ہیں، مگر حق بات ہے ایسا مجاہد اگر کسی میدان میں پیدا ہو تو ہزاروں عالم کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور جب میں عالم نہیں بنا حضرت، اس سے پہلے بھی تقریر کرتا تھا، جب اسکول کی لائن میں تھا تو ایک تانا ملتا تھا، اب عالم تو ہے نہیں، کائیں بولتے ہیں، کیونکہ کچھ ہوتے ہیں چاہنے والے، کچھ ہوتے ہیں چگونے والے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ مگر حضور شیخ الاسلام نے کہا بیٹا تم لپیٹا نہ بن جانا، پڑھ لو، اور انہی کی رائے پر میں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا اور ایسا پڑھا دیا کہ پوری دنیا میں ابھی اشرفیہ کے مدرس تھے، انہوں نے حضرت کچھ غلطی کر دی تھی، غلطی نہیں بولوں گا، غلطی بولوں گا، علماء کرام بیٹھ گئے، نہیں تو کہیں گے غلطی کو بھی غلطی سے بولے۔ اس مفتی صاحب نے بھی توبہ کیا اور اس بات میں رجوع کیا، یہ ان کے پڑھانے کا اثر ہے۔ اب آپ تیار ہے؟ تیار ہے؟ کبھی زندگی پہ نہ کی نظر، کٹی عمر ساری گناہ میں، کبھی زندگی پہ نہ کی نظر، کٹی عمر ساری گناہ میں، اے خدائے کعبہ پناہ دے، میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں۔ یہ جو چند قطرے میرے عشق کے ابھی تیرتے ہیں نگاہ میں، یہ جو چند قطرے میرے عشق کے ابھی تیرتے ہیں نگاہ میں، یہ ندامتوں کے چراغ ہے جنہیں لایا ہوں میں گواہ میں۔ میرا جرم لاکھ بڑا صحیح، تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، میرا جرم لاکھ بڑا صحیح، تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، میرے جیسے ہے لاکھوں خیمتن تیری رحمتوں کی پناہ میں۔ دل بھی جہاں بھی مدینے کی سحر مانگے ہے، جامعہ نے بھی مدینے کی سحر مانگے ہے، مگر راستے میں یہ کیسی دیوار بنی ہے، بس دل ہے کہ مدینے کا سفر مانگے ہے، دل ہے مدینے کا سفر مانگے۔ حضرت ابراہیم کی ذات ہے، انہوں نے رب کا پیغام پہنچایا اور کعبہ تعمیر کیا۔ پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ، ہارٹ اینڈ باڈی۔ شانتی شودھنتے یشینتے سنشیا، جو دھیان سے سنا جاتا ہے وہ کبھی سٹکتا نہیں۔ رب نے فرمایا اے ابراہیم بول کیا بولتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ہے مالک، وہ مالک تو مالک ہے، کچھ بھی کرو آپ کو اجر دے گا، آپ کو اجر دے گا، چاہے پبلک حضرت نکال بھی آپ کو دے تو رب اس سے ڈبل عزت دلوا کے بتائے گا مجاہد تو یہی ہے۔ مولا نے کہا میں تجھے ابراہیم امامت عطا کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ رب نے کیا عطا کیا؟ امامت عطا کرتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مولا یہ امامت کیا مجھ تک ہی محدود رہ جائے گی؟
رب نے فرمایا یہ میں نے اپنے کرم سے دیا ہے ابراہیم، تیری امامت تجھ تک ختم نہیں ہوگی، تا قیامت تک آنے والی جتنی نسلیں ہیں تیری ہی نسل سے امام جنم لے گا، تیری ہی نسل سے۔ اب دیکھو اماموں کا ادب کرنا بھی سیکھ جاؤ، جو عرفی معنی میں امام کہلاتے، میں الگ امام کی بات کر رہا ہوں۔ اماموں کا ادب اگر عوام نے کھو دیا تو وہ کچھ بن نہیں پائے گی، کیونکہ وہی امام رہنما، ہم تو بول کے 2 دن میں چلے جائیں گے، فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ امام کا ادب ایسے کرو جیسے استاد کا بھی نہ کرتے ہو، کیونکہ وہ استاد ہے جو تمہیں بھٹکنے سے بچاتا ہے، وہ امام ہے جو تمہارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، تمہیں گمراہیوں میں جانے سے بچاتا ہے۔ امامت عطا کر دی، قیامت تک امام ہوں گے، امام ہوں گے، مگر اس وقت آپ دیکھ لیجئے رب نے ایک شرط بھی رکھی، امام تو ہوں گے مگر جو جابر ہوگا وہ کبھی امامت میں پائے گا ہی نہیں، جو جابر ہوگا اسے امامت نہیں ملے گی۔ اب سمجھ جاؤ، جو جابر ہوتا ہے اسے امامت نہیں ملتی، جو صابر ہوتا ہے اسے امامت ملتی۔ جابر تیری اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، چاہے حضرت ابراہیم ہو، چاہے حضرت اسماعیل ہو، چاہے وقت کا آقا حسین ہو، چاہے وقت کا آقا حسن ہو، سب صابر گزرے ہیں، کوئی جابر نہیں گزرا، اور جو جابر یزید پلیت تھا اس کا نام بھی نہیں لیا جائے۔ مگر اس وقت حضرت ابراہیم ایک پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے تھے، اے مولا امامت تو تو نے اپنے کہنے سے عطا کر دی، کچھ میرے کہنے سے بھی عطا کر دے، تو کریم ہے مولا، کچھ میرے کہنے سے بھی عطا کر دے۔ کہا ہے ابراہیم بول، کیا بولتا ہے مانگ۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ کھڑے کر کر دعا کی رب کی بارگاہ میں، اے مولا میں نے سنا ہے کہ آنے والی نسل میں محمد رسول اللہ آخری نبی آنے والے ہیں، مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، میں ان کا دادا کہلاؤں۔ رب نے کہا ابراہیم میں نے تجھے یہ بھی شرف دیا، تو مصطفیٰ کا دادا ہوگا۔ اب دیکھو کہاں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، کہاں کھڑے ہو کر؟ پتھر کے اوپر، وہی پتھر جس کی زیارت سبھی لوگ کرتے ہیں، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کی۔ مگر دیکھو حضرت ابراہیم پوری زندگی پتھریلی زمینوں میں رہے، پتھروں میں رہے، گھومے پھرے، کہیں حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان ملا نہیں ملا۔ ایک ہی جگہ پر کیوں ہے؟ یہ رب کی قدرت ہے کہ جب حضرت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کی تو لبوں پر نام محمد رسول اللہ آ گیا، لبوں پر نام محمد رسول اللہ، پتھر کا سینہ پگھل گیا، وہ موم ہو گیا اور اس کے مصطفیٰ میں پگھل گیا۔ حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان آج تک موجود، سارے نشان کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے مگر یہاں موجود ہے، اور اس کی حفاظت بھی ایسے لوگ کر رہے ہیں جو مٹانے والے۔ حفاظت بھی رب کا کرم تو دیکھو، حفاظت بھی ان سے کروا رہا ہے جنہوں نے سب مٹا دیا، ان سے کہہ رہا ہے میرے محبوب کی نشانی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے کے لیے ان کو رکھ دیا، آج تک موجود ہے۔ میں نے کہا ہے مولا ساری نشانیوں تو کوئی نظر نہیں آتی، یہاں نشان کہا یہاں میرے محبوب کا ذکر ہوا، ابراہیم نے محمد کا نام لیا، اسی لیے تا قیامت اس نشان کو میں مٹنے نہیں دوں گا۔ تو جو مولا نبی سے محبت کرے تو وہ نشان جہاں ابراہیم کھڑے ہو وہ نشان مٹ نہ سکے، تو کربلا والوں کا اور اہل بیت آل رسول کا مرتبہ اور ذکر کوئی کیا گھٹائے گا جسے مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ اس سال رسول کا مرتبہ کوئی کیا گھٹائے گا، اور اہل بیت کا مرتبہ، ارے بابا تیرا رشتہ تیرے باپ نے زمین پر طے کیا ہے، زمین پر، اور فاطمہ کا رشتہ رب نے عرش پہ طے کیا، عرش پہ طے کیا ہے۔ وہ ذاتیں ہیں ان کا ذکر ہم کیا مٹا پائیں گے۔ آل نبی کو وہ منصب عطا ہوا ہے کہ بریلی کا امام خود تعظیم کے لیے کھڑا ہوا نظر آئے،
ہمیں وہ عاشق رسول بننا ہے جس نے لکھ دیا منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کا. سبحان اللہ. میرے دوست وہ نشانی تو آج تک نہ مٹی مگر رب کی قدرت ہے اور رب کا یہ کرم ہے کہ اہل بیت کے لیے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ کفر کی موت نہیں مرے. اب حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں نسب فائدہ نہیں پہنچاتی. نسب فائدہ نہیں پہنچاتی مگر اگر نسب فائدہ نہ پہنچائے تو یاد کرو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ. اس یزید بچے کو یتیم بچے کو کیسے فائدہ ہوا جب نسب فائدہ نہیں پہنچاتی. جو مصطفیٰ کا گھر والا ہے اسے فائدہ ہوگا. مگر ایک بات غور سے کہنا چاہتا ہوں, ولی اصغر صاحب بھی اس کی تصدیق کریں گے, عالم بننا بہت اچھی بات ہے اور آج کی نسلیں اصلاح معاشرہ اسی لیے اپنا راؤنڈ گھما رہا ہوں. آج کی نسلیں مسلمان چاروں طرف پریشان نظر آ رہا ہے, چاروں طرف پریشان نظر آ رہا ہے. ارے ادب کی بات کر رہا ہوں نا میں آل رسول کی. جب علم ہوگا تبھی تو ادب کرو گے. مسلمان ہر میدان میں کمزور نظر آ رہا ہے. کوئی چائے بیچ کر حملہ کر رہا ہے, کوئی پڑیا بنا کے حملہ کر رہا ہے. اور یہ بات میں نے نیوز پہ بولی ہے, کھلے عام بولی ہے, لائیو نیوز پہ بولی ہے. اور میں تو کہتا ہوں اعلان کر دو کہ چائے بیچا کرو. کیوں؟ بہت بڑے بنو, اس میں بہت ترقی ہے اور ایسی ترقی کہ دہنے کے اوپر پہنچ جاؤ گے, نیچے والے کو کاٹ دو گے. ہم ہمارے استاد کا ادب کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں آگے بڑھایا, مگر چائے بیچنے کے بعد تو ہمیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کو آگے کس نے بڑھایا, ہم تو اس کو بھی کنارہ کر دیا. ایک چائے بیچنے والا آشا کے نام پہ نراشا ہاتھ میں آئی, جیل میں ہے, کچھ کھیل میں ہے, کچھ ریل میں, مگر مسلمان پریشان. کم تعداد کے ہوتے ہوئے بھی وہ دبدبا, اتنا دبدبا کہ مسلمان جب نماز پڑھ کر نکلتا تھا تو کافر اس کے پیر کی دھول جو ہوتی تھی اس کو کاغذ میں لے لیا کرتے تھے. پوچھا جائے یہ پاگل پن کیا ہے تو عورت کہتی تھی میرا بچہ بیمار ہے, یہ مسلمان پاک جا رہا ہے, اس کے پیروں کی دھول اسے پلا دو گی, پانی میں تو شفا ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہمارا مقام تھا. اور آج ہماری زبانیں دیکھو, ہمارے حالات دیکھو, ہماری بھائیان کی دکانوں پر دیکھ لیں, چائے کے اڈے ہمارے تلاش کر لیں. کہیں سے ہم نہیں لگتے کہ ہم تعلیم یافتہ ہے, اور اوپر سے جو ہمیں پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ بندہ نظر آ جائے تو اس کی مذاق اڑاتے ہیں, بہت انگلش جانتا ہے, بہت زیادہ ہوشیار بنتے ہیں. اپنے تو کنڈے کاٹنا ہوگا. ہماری لینگویج دیکھیے, ہمارا اٹھنا دیکھیے, ہمارا بیٹھنا دیکھیے, ابے تبے والی لینگویج. مجھے آتا ہے کیونکہ میں رہتا ہوں, سنتا ہوں, اور 14 لینگویج آتی ہے, یہ تو بہت آسان لینگویج ہے. مگر مسلمان سب سے پہلے ماں باپ سے پوچھا, اور ماں باپ کی بیان بھی اگر ماں باپ کی فضیلت سبھی بیان کرتے ہیں مگر ماں باپ کی غلطی کوئی بیان نہیں کرتا. ایک کو دروازہ بنا دیں گے, دوسرے کو جنت بتا دیں گے, کہیں بہت بڑا مرتبہ ہے. وہ بھی اماں کہیں گے میرا ادب کرو, جنت نیچے ہے. بیٹا کہے گا دکھتا نہیں ہے. کیوں؟ اماں نے پہلے کیا کیا, جب سنبھالنے کا دور تھا, اسلامک علم سکھانے کا دور تھا, تب اسے فیشنوں میں الجھا کے رکھا. وہ بھی تو ایک ماں تھی جس کے پیٹ میں عبدالقادر تھے. جب بچہ پیٹ میں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, بچہ پیٹ میں, اور قرآن کی تلاوت کی تو بچہ نصف حافظ پیدا ہوا. سبحان اللہ. وہ بھی تو غریب نواز کی ماں تھی, جب بچہ پیٹ میں ہو تو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہ پلائے, تب حسن سنجری پیدا ہوتا. سبحان اللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی کوکھ, اور ادھر اماں کے پیٹ میں بچوا ہو تو ٹی وی چالو کر کے کانٹا لگا, بچہ بھی تو کانٹے جیسا پیدا ہوگا. ادھر بچے پیٹ میں ہو تو اماں سیریل دیکھتی ہے تو بچہ بھی تو سیریل جیسا پیدا ہوگا. وقت
بچہ بھی تو ویسا پیدا، آپ کو انٹرسٹ آ رہا ہے؟ سب ماں باپ کا قصور ہے۔ ماں باپ بچپن میں کہتے، ہماری تربیت میں کئی لوگ بچے آتے تو ماں باپ کہتے نہیں نہیں دیکھو لڑکا کیسا گھومتا ہے، ایسی پھٹی، اور حضرت ایک لڑکا آیا میرے پاس، اس کی پھٹی پینٹ اور بڑے باپ کی اولاد، تو ہم نے کہا ہے بھکاری ادھر آؤ، بولے حضرت کیا کرتے ہو، میرے کو تو آپ پہچانتے ہو، تمہیں شو کرو چھو الوک کو منہ میں اڑائی دی۔ میں نے کہا بھائی بھکاری نہ کہوں تو کیا کہوں، ہمارے مدرسے میں جب بچے پڑھتے تھے اس زمانے میں تو پھٹا کپڑا دیکھ کے اپنے کرتے سے چھپا دیتے تھے کہیں نظر نہ آ جائے، اور آج تو پھٹا ہوا پہن کے کھلے عام گھوم رہا ہے کہیں مجھے دیکھے، تو ہم نے کہا یہ تو نے پھٹے کپڑے پہنے بھکاری نہ کہوں تو کیا کہوں، تو کہتا ہے حضرت یہ تو فلاں، آپ کو نہیں پتا، آپ مولانا لوگ کو کیا پتا؟ ہاں بابا مولانا لوگ کو کچھ پتا نہیں ہوتا، آپ ہی کو سب پتا ہے کیا؟ فلاں پکچر میں گیا تھا اور ہیرو نے پہنا تو میں نے بھی ویسا پہنا، میں نے کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہیرو نے پہنا تو، اگر اس نے نہ پہنا ہوتا تو۔ اللہ کا شکر ہے اس نے پہنا، ورنہ یہ بھی ننگا نکلتا کہ یہ نیا فیشن ہے، آپ نہیں سمجھو گے۔ پھر ایک لڑکا آیا، یہ مسلمان کی حالت بتا رہا ہے، کاپی کس کی کرتا ہے؟ دیکھو جو جس کی کاپی کرتا ہے اسی کے جیسا بنتا ہے۔ بچپن سے آپ اپنا جس کو آئیڈیل بناؤ گے میرے دوست، اسی کے جیسے آپ بنو گے۔ اینٹی وائرس، ہاں اسی کے جیسے آپ بنو گے۔ پھر ایک لڑکا ہمارے پاس آیا، اس کو سکین کر دو اینٹی وائرس۔ ایک لڑکا ہمارے پاس آیا، علمی باتیں اسی لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھانا اصلاح ہوتی کیا ہے۔ ایک لڑکا حضرت آیا، بال کٹا کے، تو ادھر بھی دمدم کا ہوائی اڈا، ادھر بھی دمدم کا ہوائی اڈا، ادھر بھی غائب، اور بیچ میں فلائی اوور، بیچ میں فلائی اوور۔ میں نے کہا یہ کیا کر دیا بھائی، ادھر کا علاقہ غریب، ادھر کا یتیم، پیچھے کا زکوٰۃ کا مستحق۔ کہ حضرت لیٹسٹ فیشن ہے۔ میں نے کہا یاد رکھنا یہ تیرا لیٹسٹ ہے، میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا ایک امت آئے گی اور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے سروں پر آدھے سر پر بال ہوں گے، آدھے سر پر نہیں ہوں گے، بھلے ہی کلمہ پڑھے 24 گھنٹہ ان کے سر پہ اللہ کی لعنت برستی رہے۔ ابے گدھے کے بھی بال ایسے نہیں ہیں، ہم نے اپنا حلیہ وہ بنا کے رکھا ہے، بات ٹھیک ہی ہے مگر صحیح، اصلاح اس کو کہتے ہیں۔ ہاں اماں لئی جاتی، ہمارے بچوے کو لئی جاؤ خوبصورت نہ لگے، امی لے جاتی ہے کٹواؤ ایسے بال، ایسے نہیں کاٹنے کا سمپل، وہ فلاں کیسا فوٹو دکھاتی ہے یہ ایسا کاٹ۔ ارے اماں آپ اگر ایسا ہی کریں گے، آپ تو بڑے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ ہی اگر تربیت ایسی کریں گے پھر بچہ بڑا ہو کے آپ کو لات تو مارے گا۔ ہر ماں باپ کی یہ شکایت کہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا، بگڑ چکا ہے، یہ ماں باپ کی غلطی ہے۔ بیج ہم نے صحیح ڈالا ہوتا تو جھاڑ اچھا لگتا، اور وہ شجر درخت پہ آ یا شجر اگر پھل تب دیتا جب آپ نے اندر اچھا بیج ڈالا ہوتا، آپ نے ابتدا سے ہی انتہا کیا۔ بچہ جب آئے اور وہ سمجھدار ہو تو اسے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے لیے علماء کرام کے پاس بھیجو۔ اپنی نسلوں کو جب ان کے پاس بھیجو گے تو یہ یاد رکھنا، میں نے دنیاوی کتابیں بھی پڑھی ہے، کوئی دنیاوی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی کہ ماں باپ کا ادب کرو، یہ صرف اسلام ہی سکھائے گا کہ ماں باپ کا ادب کیسے ہے۔ آپ کا بچہ اور حضرات اسکول کے لیے اتنا دھیان دے کر ماں باپ اس کو نہلائیں گے، اماں پہلے خود نہیں اٹھ پاتی تو الارم کو کھٹ کھٹاک بند کریں گے، اٹھنا ہے اٹھنا ہے، اٹھ کے پہلے بچے کو نہلائے گی، کنگھی ایسا لگتا ہے امام حسین کی جنگ میں لڑنے جا رہے ہیں، اور شہادت پا کے آئے، نہلائے گی دھلائے گی، اچھا یونیفارم، اور ابا کام سے بولتا ہے 50 لاکھ ڈونیشن دیا ہے جب جا کے اس اسکول میں ملا ہے، اور مولانا 100 روپیہ لے لے۔ ارے مولانا ہو کے تعلیم کا پیسہ لیتے ہیں تو مولانا کیا گھاس کھا کے بڑے ہوتے ہیں؟ آسمان سے جنتی حوریں لے کے آتی ہے ان کا کھانا۔ ارے یہ لے، یہ آپ کے نصیب کی بات ہے، جب عالم سے مصافحہ کرنا، نبی سے مصافحہ کرنا تو عالم کو ہدیہ دینا بھی تو مصطفیٰ کو نذرانہ دینا۔
اس کو نہلائے گی، دھلائے گی، کنگھی کرے گی، پھر بھیجے گی. اور مدرسے کا عالم، ماں خود بھی نیند میں، بچوا بھی نیند میں، جیسا ہی دانت گھسے نہ گھسے پہلی پھونک اس کے منہ کی مولانا کو اپنے منہ پہ لینی پڑتی. جتنی خوشبو اعظم ہے سب مولانا صبح صبح سونگھ لیتے ہیں، معطر ہو جاتی ہے، نشتر زنبور اصل کا اثر ہو جاتا ہے. پہلی بھبا میم سب اپنے ہو جاتے. ہاں تو نکلتا ہی نہیں بیچارے منہ سے، دانت ہی نہیں گھستے. پھر حضرت بتاتے حروف مستعلیہ ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کون مستعلیہ کون غیر مستعلیہ، اپنے کو پڑھنے لگا. اب جب آپ اسلامک تعلیم کو اتنا کم توجہ دیں گے، جیسا چاہے چلے نہایا نہیں دھویا، وہ علم تمہیں فائدہ کیسے پہنچائے گا جو سب سے عظیم علم ہے. اور یہ آپ بھلے مانو نہ مانو، خدا تو اپنا کرم دکھاتا ہی ہے اور اپنی رحمت دکھاتا ہی ہے. آپ کا بچہ جب اسکول جاتا ہے تو بیگ کہاں رکھتا ہے؟ بولو یار، کہاں؟ پیچھے رکھتا. ہم نے پیچھے رکھا. اور جب قرآن لے کے جاتا ہے تو کہاں رکھتا ہے؟ تو اللہ خود بتاتا ہے کون سے علم کی حیثیت کیسی ہے. دنیا کے علم کو حاصل کرو مگر پیچھے قرآن اور علم حدیث اور علم النحو کو آگے رکھو سینے میں. آج ہم دونوں سے کورے ہیں، نہ دین ملا، نہ دنیا، نہ خدائی ملا، نہ مثال ظلم، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. میرے دوست، ہم تعلیم میں بہت کمزور ہیں. یہ تعلیم کا لوہا اگر ہاتھ میں ہو تو ہر بچہ عبدالکلام بنتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ تعلیم اگر ہمارے ہاتھ میں نہ ہو تو ہم در در کی دھکے اور بگڑے کھائیں گے. یہ تو آج کا دور ہے، ہمیں قبرستان میں بھی جگہ ملتی. آنے والے دور میں وہ وقت آ جائے گا کہ ہمیں بھیک مانگنی پڑے گی قبرستان میں اپنی جگہ. کیوں؟ ہم پڑھے نہیں ہیں، ہمیں لو نہیں معلوم. ہم کو ڈائریکٹ بھیڑنا آتا ہے، وہ بھی اپنے والوں سے. ادھر نہیں چلے گی، پٹا پڑے گی تو بڑے سے بڑا بھائی بھی شانت ہو جاتا ہے. یہ ہماری قوم کا عالم. میرے دوست، اگر علماء سے دوری کرو گے قیامت برپا اسی زندگی میں ہو جائے گی. اس کا انتظار مت کرو، اب آ گئی آپ ہی کی زندگی میں. ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے اور اسی لوہے کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. وہ تعلیم ہی تھی، وہ تعلیم ہی تھی. آپ کیا سمجھتے ہو غریب نواز غوث پاک سب بنا علم کے بن گئے؟ ارے علم کا سمندر تھے. یہ بات ہے کہ ہر جگہ ان کا چرچا نہیں ہوتا، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ علم کے سمندر تھے تب تو ولی بنے. اور یہ بات جان لینا سنیو، بغیر علم کے کوئی ولی ہوتا ہی نہیں. ولی کے لیے عالم ہونا شرط. کیا ہے؟ عالم ہونا شرط ہے. میں نے ایک مجنون کو دیکھا تھا حضرت، وہ مجنون تھے لیکن حافظ عالم دونوں. ولی کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں چل چکا ہے جو جتنا بڑا جاہل ہو اس میں اتنی زیادہ روحانیت ہے. اب روحانیت کو بھی الگ مرتبہ دے دیا. آج موقع ملا اصلاح پہ تو اصلاح کر رہا ہوں، کبھی یہ موضوع آتا نہیں. آج اصلاح ہو رہی. مولانا صاحب حضرت بیٹھے ہیں تو ایک دبا ہے، ٹوپی، نماز کے پابند ہے، شریعت کے پابند ہے. نا ان کے اندر روحانیت تھوڑی ہو گئے، کام تو ہوتا ہی نہیں. روحانیت کس میں؟ 4 انگوٹھی ہو، گلے میں مالا ہو، کسی کا جالا ہو، کسی کا اجالا ہو، نہ اس کی پھوپھی ہو نہ خالہ ہو، نہ رکھنے کے لیے آلہ ہو، بس بیوی کا سالہ ہو، دکھنے میں بالکل کالا ہو، اور دنیا سے ہارا ہو، تب جا کے باپو. تو کہتے ہیں نماز مکے میں پڑھتے ہیں. بابا غیر ویزا کے مکہ. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں علامہ مدنی میاں کہ شریعت بال ہے، طریقت مانگ ہے. میرے بھی بال ہے لیکن میرے بال میں مانگ نہیں ہے، مگر کچھ حضرات کے بال ہوتے تو مانگ ہوتی ہے. ماں آپ بھی مانگ نکالتے ہیں نا. اماں بچپن میں تھوڑوا پکڑ کے نکالتی تھی، اب آپ ہی نکال لیتے ہیں. شریعت بال، طریقت مانگ. تو بغیر شریعت کے طریقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں. جب غوث پاک جیسے پیرانے پیر نے شریعت اپنائی تو ڈھولچیے پیر صاحب کا کیا ہے؟ جو وہ غوث اعظم جو ایک وقت میں ہزاروں کے گھر نظر آ جائے وہ شریعت کا پابند. اور یہ پھٹ پاٹیے پہ شریعت واجب نہیں.
میں ان کی گستاخی نہیں کرتا جو صحیح معنی میں مجذوب ہے، ان کا ادب میں بھی کرتا ہوں سب سے زیادہ۔ وہ مجذوب کا وہ بات ہی الگ ہے، اور اعلیٰ حضرت ہاں ان پر قلم ہے ہی نہیں، ان پر کوئی قلم چلے گا، ان پر شریعت ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک بندہ ہے، آپ کو سمجھا دوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ہے کہ جو مجذوب ہوگا وہ شریعت کے خلاف کام کرے گا، اصلی مجذوب کی نشانی، مگر اگر اس کے آگے شریعت دے دی جائے، پیش کر دی جائے تو وہ انکار نہیں کرے۔ اور ابھی یہ بابا چلم پیتے ہو، اور ہم گئے بابا کیا کرتے چلم پیتے، بولے چل چل تیری ماں کا ہے، ہم کو کیا لینا دینا، نکل۔ جب اس کو شریعت پیش کی جائے تو وہ منع نہیں کرے گا، وہ تسلیم کرے گا۔ یہی موسیٰ سہاگ ہمارے احمد آباد کی شان، سنیوں کی جان، سنیوں کی پہچان، یہ موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ مسجد جب گئے، نماز کا احمد صاحب بادشاہ سرکار نے کہا کیا کرتے ہو، نماز نہیں پڑھو گے؟ ہاں اللہ کا ذکر ہے، منع نہیں کیا، فوراً نماز کے لیے گئے۔ تو مجذوب وہ ہے جو شریعت پیش کی جائے تو منع نہ کرے۔ میں ان کو تو قلم آتی نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بظاہر مکے میں نماز پڑھتے ہیں، ادھر بیٹھیں گے اور آنکھ بند کر کے کہیں گے ہٹ 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 ہٹ، تو کہے بابا کیا کرتے ہو؟ کہا ہے چپ رہو میں بہت پہنچا ہوا ہوں۔ کہا کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ کہا ادھر بیٹھ کے مکے میں کتا گھس رہا تھا، اس کو یہیں سے بھگا دیا۔ ارے واہ، میں بھی گیا ہوں وہاں، میں نے تو کتا نہیں دیکھا، آپ بھی حضرات گئے ہوں گے، کتا دیکھنے ہی نہیں ملتا، ہی بابا نے دیکھ لیا، بلی دکھی کتا نہیں دیکھا، بھگاتا اتنا پاورفل۔ مرید نے کہا بابا بہت پہنچے ہوئے، ممبئی میں بیٹھ کے مکے کا کتا بھگاتے، میری پرابلم تو ایک ہی میں بھگاتے۔ لے گیا گھر پہ، نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، پکڑ کر لے گا بابا گھر پہ چلو گھر پہ۔ ارے نہیں ہم بہت بڑی ہستی ہے، ہم جلدی کسی کے گھر پہ۔ ارے بابا چلو جنت مل جائے گی آپ۔ جنت کہا تو بابا خوش ہو گئے، میں دلاتا ہوں نا جنت، کیونکہ ابا کے کھاتے میں لکھی ہوئی ہے۔ گھر گئے، بیوی سے کہا ہے کبھی کبھی آپ بھی بیویوں کی سن لیا کرو، وہ سچ بولتی ہے۔ بیوی نے کہا کس کو لے کر آئے ہو؟ کہا ایک بابا، اسی کا ڈھابا، اس کو لے کر آئے ہیں، اور وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ممبئی میں بیٹھ کے بابا ممبئی میں بیٹھ کر مکے میں کتا بھگاتے ہیں۔ بیوی بولے کوئی چیلا چالو مل گیا تم کو ٹبلچی اور تم چھترا گئے، نہیں بولنے کا گستاخی بہت خطرناک۔ اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کھانا بناؤ۔ اس نے کھانا بنایا بھائی، گوشت بنایا، چاول بنائے، پیر صاحب کے آگے سیٹنگ ایسے کر کے رکھا کہ نیچے گوشت اوپر چاول رکھ دیا پیر صاحب کے آگے، کا کھائیے، کا کم بخت مجھے جلال آ جائے گا۔ حضرت کو جلال بھی آئے گا، مجھے جلال آ جائے گا، مجھے صرف چاول کھلائے گا، گوشت کہاں ہے؟ بیوی نے ڈنڈا لیا سر پہ مارا، بولے ابے پیر صاحب ممبئی میں بیٹھ کے مکے کا کتا نظر آتا ہے، چاول کے نیچے گوشت ہی نظر نہیں آتی۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم کو چمتکار پر نمتکار چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ پانی پر چلے۔ ابھی میرا اعلان ہوگا کہ حضرت غلام ہاشمی امیر القادری صاحب آئیں گے، اعلان پرچے میں ہم یہ لکھتے ولی اکبر صاحب کے آسمان سے اڑتے اڑتے آئے ہیں اور اسٹیج پر بیٹھ جائیں گے۔ کتنی بھیڑ ہوتی، اب بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، سب آ جاتے، ادھرم مدھرم نینم مدھرم، ایسا اوتار آئی گئے، یہ ہو جاتا ہے، سبھی آ جاتے ہیں۔ آسمان سے اڑتے اڑتے امیر القادری صاحب آ کے بیٹھیں گے، تو باپ کون چمتکاری پروش، تو دنیا چمتکار کو نمسکار کرتی، مگر حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہوا میں اڑتا ہو، آگ پر چلنے کی تاب رکھتا ہو، مگر اس کا عمل شریعت کے خلاف ہو تو وہ ولی نہیں، وہ شیطان۔ ایک بندہ ایسے ہی ولی اصغر صاحب جیسے نیک آدمی کے پاس آیا کہ حضرت آپ کی صحبت میں بہت سال رہا، کچھ کرامت تو دیکھی نہیں، ایسے کہ ایسا ہی ہے۔ تو حضرت نے کہا کبھی میرا عمل شریعت کے خلاف دیکھا؟ کہاں نہیں دیکھا، بٹ کرامت نہیں دیکھی۔ کچھ ہی دنوں میں بھٹکا پلٹ کر آیا، کہا حضرت آپ کا مرید کر لو۔ کہا کیوں کروں، کیوں مرید کروں، میرے اندر کرامت نہیں۔ کہا حضرت میں جان گیا سب سے بڑی کرامت تو آپ کی یہی ہے کہ آپ شریعت پر چل رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم اگر جوہلا کے ہاتھ گئے تو ہمارا مستقبل خراب ہے۔ علماء کی صحبت میں رہو،
ایسا رنگ سنیت کا اپنے اندر چڑھاؤ کہ کوئی اتار نہ پائے، کیونکہ بیسک ہمارا ہے تعلیم۔ تعلیم ہمیں مدلل مفصل کرتی ہے، تعلیم ہماری راہوں کو آگے بڑھاتی ہے، تعلیم ہمیں کالے گورے میں فرق سکھاتی ہے۔ اور اگر مسلمان آج پڑھنا سیکھ جائے اور اپنا عمل ایسا بنا لے کہ نبی کے سب عاشق ہے، سب نبی کے آپ عاشق ہے، بولو یار۔ کسی مفتی صاحب کی سنت ادا کر رہا ہوں، بولو یار۔ عاشق رسول ہے، کسی لڑکی سے عشق ہوتا ہے، کسی لڑکی سے عشق ہو جائے تو وہ جو کہتی ہم کرتے ہیں، بولو یار، you have personal experience in the life، کرتے ہیں کیوں؟ سچی محبت ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کہتے ہیں سنتوں پر چلو، داڑھی رکھو، ہم نے رکھا نہیں۔ یاد رکھنا میرے دوست، اس ذات پر اگر توکل، آپ کہتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں مانتا، توجہ چاہتا ہوں، آخری بات ہے، اس کے بعد سمیٹنا۔ آپ کہتے ہیں نا دنیا میں ہماری کوئی نہیں مانتا، مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے، یاد رکھنا میرا خواجہ عطا رسول معین الدین حسن سنجری جب یہاں آئے تو زبان الگ تھی، ہندوستان والوں کی زبان الگ۔ یہاں تو ہر چیز میں حضرت سنگیت تھا، میت بعد میں، پدھتی بعد میں، پجاری بعد میں، پہلے آگے ٹن ٹنا ٹن ٹن بجتا۔ ہر سنگیت میں ماحول بھارت کا، یہ بھارت کا ماحول تھا، یہ بھارت کا ماحول تھا۔ جب غریب نواز آئے تو آپ کی زبان الگ، پبلک کی زبان الگ، توجہ چاہتا ہوں، زبان الگ۔ اب زبان الگ ہو گئی، مگر ہے خواجہ تو نے ایسا کون سا جام پلایا کہ 90 لاکھ کو مسلمان کر دیا؟ ارے میرے معین جب آئے تھے، میرا خواجہ جب ہند میں آیا وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، جب وہ نماز پڑھتا، جب لب قرآن کی تلاوت کرتے تو ایسا لگتا کہ لبوں سے گلاب جھڑ رہے ہیں، لبوں سے شبنم ٹپک رہی ہے۔ ایک آتا ہندو، چہرہ دیکھتا یہ کون آئے ہیں، چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتا، گفتار دیکھ کر مسلمان ہو جاتا۔ دوسرا دوسرے کو لاتا، چلو تمہیں لے جاتا ہوں، ایک بہت بڑی ذات آئی ہے، وہ دوسرا آتا، وہ بھی چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتا۔ کردار میرے معین کا ایسا تھا۔ ہم مسلمانوں کو کاٹنے میں لگے ہیں اور میرا معین لوگوں کو مسلمان بنانے میں لگے۔ اے خواجہ تم آئے دوسری جگہ سے، سنجر کہا ہندوستان، یہ پورے میں تمہاری عاشقی کیسے پھیلی؟ خواجہ نے کہا میں نے اپنے رب پر توکل پورا کیا کیا ہے؟ بھروسہ، توکل۔ میرا رب پر توکل اتنا مضبوط ہے کہ آج معین کا ڈنکا جگہ جگہ بج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب پر بھروسہ ہے، اور آج رب پر بھروسہ مطلب آپ حجام کے یہاں جاتے ہیں، یا آخری بات کہہ کے ختم کریں، حجام کے یہاں، نائی کے یہاں، ارے بولو یار، نصیحت والی بات آئی تو سب خاموش۔ حجام کے یہاں جب بندہ جاتا ہے، اور یہ سائنس نے پروف کیا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے اس طرح، کیونکہ وہ جتنا جلدی چمڑی کو کاٹتا ہے اتنا کوئی ہتھیار نہیں کاٹ سکتا، اتنا خطرناک ہتھیار حجام تیرے گلے پر رکھتا۔ کہاں رکھتا؟ بولو یار، گلے پر، گلے پر رکھتا ہے۔ بنداز بیٹھا ہے، داڑھی بنا رہا تو بنا نہیں رہا، بگاڑ رہا، گلے پہ اس طرح، اور بنداز بیٹھا ہے۔ میں نے کہا حجام کی ذرا سی نیت پلٹی، ذرا سا ہاتھ گھوم گیا تو آپ بھی انا للہ پڑھنے کے لائق نہیں جائیں گے، ہمیں پڑھنا پڑا۔ لیکن کہتا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا روز کا کہا حجام پر اتنا بھروسہ تجھے، حجام پر تجھے اتنا بھروسہ کہ گلے پر اس طرح آ جائے تو تو کہتا ہے بنداز کوئی بات نہیں۔